آج کے اس پروگرام کے اگلے مقرر کو میں بلانا چاہوں گا. آپ ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب. آپ ڈائریکٹر ہیں مرکزی مجددیہ گجرانوالہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائریکٹر ہیں الہدایہ اسلامک سینٹر اور المجدس اسلامک سینٹر کے بھی. آپ آج ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کی عالمی جہاد اور انسانیت کے لیے رہنما اصول. تو ابھی ہم ویلکم کرتے ہیں جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. صدق اللہ العظیم. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، خصوصاً بالخصوص میرے پیر و مرشد محسن و مربی ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ کو اس 45ویں سالانہ یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انعقاد پر وہ الفاظ جو شاید تبریک، مبارکباد، محبت، پیار کا وہ عروج ہوں، وہ بھی شاید حق ادا نہ ہو سکے، میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. کیونکہ مجھے اس مجلس میں حاضری دیتے ہوئے یہ 24واں سال ہے، اور 24 سالوں سے اس کا حصہ بننے کی سعادت ملی ہے. پہلے آپ کے ساتھ مل کر آپ کے حکم پہ دریاں بچھانے کا کام کیا کرتے تھے، مہمانوں کو خوش آمدید کہنا اور کھانا کھلانے کی ڈیوٹی بھی ملی، پانی پلانے کی ڈیوٹی بھی ملی. اور جو یہ وقت گزرتا رہا، اللہ نے آپ کی اس عظیم مجلس کا فیض اور برکت یوں عطا کی کہ آپ کی اس مجلس کا فیض اب پوری دنیا میں آپ ہی کے فکر کو پھیلانے کا عظیم موقع اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے، اور میں آپ کی اس تربیتی مجلس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو یہ ضمانت اور سند دیتا ہوں کہ آپ صرف یہاں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. یقیناً یہاں بیٹھنا اور یہاں آ کے صرف ان کی زیارت کر کے اور یہ چند لمحات حضرت فاروق اعظم کے ذکر میں گزار کے آپ چلے جاتے ہیں، لیکن پورا سال اللہ اس کی رحمت آپ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرے تمام ساتھی جو اس مجلس کا حصہ رہے ہیں، میں انہیں بچپن سے دیکھتا رہا، آج ان کی زندگیاں اللہ نے عرشوں کے ساتھ جوڑ دیں. اس عظیم مجلس کو جو عزت و مقام دیا گیا ہے، جو عزت و مرتبہ اس عظیم مجلس کو حاصل ہے، میں اگر یہ لفظ بولنا چاہوں تو مجھے اجازت دیجیے کہ یہ صرف اور صرف خوش نصیبوں کی مجلس ہے. جنہیں اللہ کچھ خاص دینا چاہے، انہیں خاصوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خاص ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب. اگر میرے بعد کوئی نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو عمر تم میں نبی ہوتے. تو آپ اندازہ فرما لیجئے کہ آپ ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کے ان خوش نصیب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے، جسے اگر حضور خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا جاتا. تو اللہ نے بڑی سعادت بخشی آپ کو، اور آپ کی جو خدمات دینیہ ہیں اور آپ کا جو اللہ نے انداز علیحدہ اور جداگانہ بنایا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں. حضور کے باقی صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 1,44,000 کے قریب تھے. وہ سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں. حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہیں. لہذا مراد وہ ہوتا ہے، میرے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں
مراد وہ ہوتا ہے اور مرید وہ ہوتا ہے۔ کون ہوتے ہیں مرید؟ مرید وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی آئیں، نہ بھی ملیں، نہ بھی ان کے ساتھ کوئی رابطہ رہے تو شیخ کا کچھ نہیں بگڑتا، شیخ کا کچھ نہیں جاتا۔ شیخ اپنی جگہ بلند ہے، عزت والا ہے، برکت والا ہے، لیکن اگر مراد نہ ملے، مراد نہ آئے، مراد نہ بیٹھے پاس آ کے، تو شیخ کا رہتا کچھ نہیں، شیخ کا بچتا کچھ نہیں، شیخ کے جیب میں کوئی بھی مال نہیں، کوئی عزت نہیں اگر مراد نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی مراد ہے، لہذا آپ کی جو خدمات ہیں وہ بالکل جدا گانہ حیثیت رکھتی ہیں۔ جو مجھے آپ نے حکم فرمایا میں اسی بات کو بڑھاتا ہوں۔ ایک تو آپ نے جو عظیم سعادت حاصل کی وہ یہ کہ آپ نے جب ایمان کی برکت لی ہے اور آپ ایمان لائے ہیں تو آپ چھپ کے ایمان نہیں لائے، آپ نے علل اعلان ایمان کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ آپ کی وہ خوبی ہے جس میں آپ یکتا اور کامل نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے کہ اپنے دین پہ فخر کرنا اور اپنے طریقت پہ، اپنے سلسلے کے اوپر ایک پوری محبت اور پیار سے اور پورا ایک ذوق سے اور پورا ایک خاص اس کے اندر جوش پیدا کر کے اس پہ فخر کا اظہار کرنا، یہ حضرت عمر نے سکھایا۔ اور جب آپ ایمان لائے تو آپ نے باقاعدہ مکہ کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں اور اب مسجد حرام میں جماعت سے نماز ادا ہوگی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کے نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو پہلی بار کعبہ شریف میں جماعت سے نماز قائم کی گئی۔ یہ آپ کی وہ عزت ہے جو صرف اور صرف اللہ نے آپ کے حصے میں دی ہے۔ پھر دوسری آپ کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو تسلیم کرنا اور اپنے لیڈر کو ایڈمٹ کر جانا، اور جو آپ سے بڑا ہے اس کی عزت کو مان لینا، یہ بھی آپ کا بہت بڑا سبق ہے جو پوری انسانیت کو آپ نے دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب بیعت ہونے کا وقت آیا تو سب سے پہلا شخص جس نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ لہذا آپ نے یہ سبق دیا کہ جو بڑا ہے وہ بڑا ہی ہے، اس کو تسلیم کرو کہ وہ بڑا ہے۔ حالانکہ آپ خود بہت زیادہ خصوصیات کے حامل، بہت زیادہ آپ کی اپنی پرسنالٹی میں بڑی اعلیٰ برکتیں تھیں، لیکن حضرت ابوبکر کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے ایز اے خلیفہ آپ کی ذات کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات پوری دنیا کو سکھائی کہ جو بزرگان کا ادب ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ جب لوگوں نے آپ کو خلیفۃ الرسول کہا تو آپ نے اس شخص کو قریب بلایا اور کہا کہ تم نے مجھے خلیفۃ الرسول کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ آپ حضور اسلام کے خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر کے بعد آپ تشریف لائے ہیں۔ فرمایا نہیں، خلیفۃ الرسول ابو بکر ہی ہے، ابو بکر ہی خلیفۃ الرسول ہے، مجھے خلیفۃ رسول اللہ کہہ سکتے ہو، تم مجھے ابو بکر کا خلیفہ کہو، رسول اللہ کا خلیفہ صرف ابو بکر ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کتنی عظیم آپ کی یہ ایک تعلیم ہے جو ہم سالکین بھی ہیں، ہم ظاہر ہے ایک بہت بڑے سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ نے ادب بزرگان کو کسی صورت بھی نہیں جانے دیا۔ اور منبر رسالت کے اوپر جب آپ تشریف لاتے، یہ بات دھیان سے سنیے کس قدر آپ اس کا بھی خیال رکھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، آپ اس سے ایک درجہ نیچے بیٹھ کے جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے حضور تھوڑا سا اوپر ہو جائیں، اوپر بیٹھ جائیے۔ فرمایا نہیں، وہ ابو بکر کی جگہ ہے اور ابو بکر وہاں بیٹھا کرتے تھے، میری اوقات نہیں ہے کہ ابو بکر کی جگہ پہ بیٹھوں۔ اور پھر ایک خوبصورت دعا آپ اکثر اپنے لیے کیا کرتے، اور آپ فرماتے کہ کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اس سے ادب بزرگان سکھایا آپ نے پوری دنیا کو، کائنات کو، انسانیت کو سکھایا آپ نے کہ ادب بزرگان کی ویلیو کیا ہے۔ پھر اللہ کے اوپر غیر متزلزل ایمان رکھتے تھے، اور ایسا اعلیٰ عقیدہ تھا آپ کا کہ شام کی طرف سفر کیا تو وہاں علم ہوا کہ وہاں وبا ہے، کوئی بیماری ہے اور بہت زیادہ وبا پھیلی ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو اپنے اونٹ کو واپس موڑ لیا اور شام سے
واپسی کا رستہ لینے کے لیے آپ واپس مڑ گئے تو جو صحابی ساتھ تھے کہا حضور آپ اللہ کی تقدیر سے منہ موڑ رہے ہیں, جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے. آپ اگر شام میں چلے جائیں گے تو وہ بھی وہی بات ہے, اگر واپس جائیں گے تو بھی وہی ہے, تو آپ اللہ کی تقدیر سے منہ موڑ رہے ہیں. تو اللہ پہ غیر متزلزل ایمان کی ایسی اعلیٰ بات فرمائی. فرمایا نہیں, عمر تقدیر سے منہ نہیں موڑ رہا, میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا. لہٰذا مجھے اختیار اللہ نے دیا ہے کہ اگر میرے نصیب میں وہاں بھی بیماری ہے تو میں وہاں بھی بیمار ہو جاؤں گا, لیکن میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. لہٰذا آپ نے اس کا بھی سبق پوری دنیا کو دیا ہے. پھر آنے والے وقت کا بہت زیادہ آپ کو اللہ نے ادراک کا جو سعادت کا انداز دیا. جیسے ابھی بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 23 آیات قرآن کریم کی آپ کی عین مرضی کے مطابق نازل ہوئیں. جس طرح آپ سوچتے تھے قرآن اسی طرح اتر آتا تھا. اور کیونکہ آنے والے وقت کو بہت زیادہ جان لیتے تھے, جنگ یمامہ میں کثیر حفاظ شہید ہوئے, کثیر حفاظ کی شہادت ہوئی. تو جمع قرآن کا جو مشورہ دینے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں. آپ نے جمع قرآن کا مشورہ دیا کہ اب حالت یہ ہے کہ اتنے حفاظ شہید ہوئے تو ضرور جو ہے وہ جمع قرآن کیا جائے. پھر آپ نے جو یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں ذرا اس پہ غور کیجئے گا, کیونکہ ہم سالکین ہیں, ساتھ ساتھ ہماری تربیت کا بھی یہ موقع ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کو جب تعمیر کیا تو آپ کے سادہ سے وہ معاملات تھے جب آپ مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا بدلاؤ نہیں کیا, آپ نے اسی طرح مسجد نبوی رہنے دی جیسے حضور کے دور میں تھی. صحابہ نے کچھ نے کہا بھی, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, جو حضور چھوڑ کے گئے ہیں میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اسی طرح مسجد نبوی کی تعمیر رہی, وہی وہ اس کی لمبائی چوڑائی بھی اتنی ہی رہی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے مسجد کے فرش کو پہلی بار پکا کروایا, اور آپ نے مسجد میں چٹائیاں بچھوائیں اور مسجد میں روشنی کروائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا کہ مسجد میں روشنی ہو رہی ہے. تو ارشاد فرمایا یہ کس نے کیا؟ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم کام کیا ہے, مسجد میں روشنی کروائی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے, فرمایا مولا عمر کی قبر کو ایسے ہی روشن کر جیسے مسجد نبوی روشن ہو گئی. تو میں اس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے شیخ کی ہی دی ہوئی چیز کو آگے بڑھایا ہے, اپنے شیخ کی ہی دی ہوئی چیز کو فرنش کیا ہے, اپنے شیخ کی ہی دی ہوئی چیز کو بہتر کیا ہے, اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائی, 1.5 اینٹ کی مسجد کو علیحدہ نہیں بنا لیا, اسی مسجد کو بہتر کرتے رہے اور اسی مشن کو آگے لے کے چلے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا. پھر آپ نے آباد کاری کا دنیا کو ایک بہت بڑا حل دیا, بہت بڑا حل دیا. وہ یہ دیا کہ آپ نے 40,000 کی تعداد مقرر کر دی. 40,000 نفوس پہ اگر کوئی آبادی مشتمل ہو جاتی تو آپ حکم دے دیتے کہ اب نیا شہر آباد کیا جائے, اور اس 40,000 کے شہر کو آپ علیحدہ سے رکھتے, اور نئے شہروں کو آباد کرنے کا جو حل آپ نے دیا وہ آج تک دنیا اس کا احسان نہیں اتار سکتی, جو آپ نے 40,000 نفوس کی ایک آبادی کا تعین کر کے اگلے شہر کو آباد کرنے کی طرف لوگوں کا رجحان پیدا کیا. پھر آپ نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ نے گھروں کو بھی ایک خاص انداز میں بنانے کا حکم دیا. آج ہم گھر دیکھتے ہیں, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 20 کمرے ہیں, کسی کے 40 ہیں, کسی کے 30 کمرے ہیں, جو اپنے حیثیت کو دیکھتا اسی طرح گھر بنا لیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, 3 کمروں سے زیادہ گھر نہیں ہونا چاہیے, 3 کمروں سے زیادہ گھر کو اجازت نہیں تھی, اور فرمایا کرتے کہ جس کے پاس اس سے زیادہ دولت ہے وہ نیا گھر بنائے تاکہ اللہ کی زمین آباد ہو اور لوگوں کو زیادہ روزگار ملے. نئے نئے گھروں کی طرف لوگوں کو راغب کرتے, 3 کمروں سے زیادہ گھر کو بنانے کی اجازت نہیں تھی. پھر اپنے اصحاب کی بھی بڑی تربیت فرمایا کرتے, یہ بات بھی بڑی ذہن نشین رکھنے والی ہے. اپنے اصحاب کی بڑی تربیت فرماتے, اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے گورنر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے. تو جب پہنچے تو حضرت زید اپنی کرسی پہ بیٹھے تھے, اپنے گورنر کی جو بھی ان کا جو بھی آفس تھا, جو ان کا دفتر تھا, جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ وہاں جب گئے تو حضرت زید آپ کے احترام میں کرسی سے اٹھ گئے. جب کرسی سے اٹھے تو آپ نے فرمایا زید میرے آتے ہی تم نے بہت بڑی غلطی کر دی. یہ کیا کیا تم نے, تم اٹھے کیوں ہو؟ تمہیں نہیں اٹھنا چاہیے تھا, تم بہت بڑے منصب پہ فائز ہو, لہٰذا تم اپنا وہ جو منصب ہے اس کا دھیان رکھو, اور کوئی بڑا آئے اس کے اعزاز میں کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر انصاف نہیں کر پاؤ گے. تو کیا خوبصورت اصلاح باطن فرمائی کہ تم نے جو میرے لیے کرسی چھوڑی ہے
یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو تراویح کی نماز کا آغاز کیا، اس کے اوپر تو جتنا بھی آپ کی بارگاہ میں شکرانہ بجا لایا جائے کم ہے، کہ تراویح کی نماز جو آج پوری دنیا میں رائج ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا بہت بڑا وہ ایک اہتمام اور پہچان ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا انسانیت کو عطا کی، اور تراویح کی نماز کا اجرا کرنے والے بھی آپ ہی ہیں کہ آپ نے تراویح کی نماز کو شروع فرمایا۔ اور آج اگر قرآن بچا ہوا ہے تو اسی تراویح کی نماز کی وجہ سے، وہ تراویح کی نماز جو رمضان المبارک کی اصل شان ہے، جس میں پورا قرآن سننے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم سعادت اور آپ کی فکر و فراست کا نتیجہ ہے۔ پھر فکر امت کتنا تھا، فکر امت کی آپ کو کتنی اللہ نے توفیق بخشی۔ جب حج کا موقع آتا تو آپ حج کے موقع پہ میدان عرفات میں تشریف لے جاتے، لوگ باقی حج کر رہے ہوتے، باقی عرفات میں دعائیں مانگ رہے ہوتے، اور ظاہر ہے حج کا موقع ہوتا، لوگ اپنے اپنے مناسک کو ادا کر رہے ہیں، حج کا خوبصورت اہتمام ہے، لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر ایک ایک شخص سے مل کر اس کے علاقے کی صورتحال پوچھنے میں مصروف ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تیرے علاقے میں کوئی مسئلہ تو نہیں، تیرے علاقے میں کوئی کسی قسم کی، تیرے علاقے میں کوئی ایسی بددیانتی تو نہیں ہو رہی، کہیں پہ کوئی تیرے علاقے میں کوئی ڈکیتی، کوئی چوری تو نہیں ہو رہی، کوئی تجھے امن کا مسئلہ۔ ہر حاجی کے قریب جاتے ہیں اور اس سے اس کے گھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ لوگ حج کر رہے ہیں، حضرت عمر فکر امت میں مصروف ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ آپ نے اوصاف اور اعلیٰ ترین لوگوں کے سامنے جو آپ نے انسانیت کے اصولوں کو رکھا، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ایک خاص خوبی یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں اس کا ذکر کیا، فرمایا قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں جس شخص کو سب سے پہلے نامہ اعمال ملے گا وہ عمر ہوگا۔ سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں آپ کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور پھر آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں آپ کے محل کی خود زیارت فرمائی ہے، اور آپ جاتے اور جب دیکھا جنت میں تو حضرت عمر کا محل دیکھا، اندر جانے لگے لیکن واپس ہو گئے اور آ کے بتایا عمر میں نے تمہارا جنت میں محل دیکھا۔ تو فرمایا حضور کیسا تھا؟ فرمایا میں اندر نہیں گیا اس لیے کہ مجھے تیری طبیعت کا علم ہے، تیری طبیعت جانتا ہوں۔ فرمایا حضور میں آپ سے کیا شرم کرتا، آپ ضرور اندر تشریف لے جاتے۔ تو حضور کی ذات کریمہ نے آپ کی نعمتوں کو جنت میں بھی خود ملاحظہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے جب یہ کہا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے یہ فرمایا کہ عمر جنت کے چراغ ہیں، تو وہ شخص حضور سیدنا فاروق اعظم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ جنت کے چراغ ہیں۔ تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے تو پوچھتے ہیں کس سے تجھے سنا؟ فرمایا علی فرما رہے تھے کہ آپ جنت کے چراغ ہیں۔ اٹھے اور اس کو ساتھ لیا، حضرت علی کے پاس پہنچے، فرمایا علی یہ شخص کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں کہا کہ میں جنت کا چراغ ہوں۔ کہا عمر میں نے نہیں کہا، میں نے حضور سے سنا کہ آپ جنت کے چراغ ہیں۔ رضا اللہ نے ایسی اعلیٰ برکتوں اور رحمتوں سے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ میری اوقات نہیں، ظاہر ہے ہم تو صرف سبق سنانے یہاں آتے ہیں اور صرف اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی اعلیٰ شخصیت کے ان خوبصورت اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور جو آپ کا جو درد ہے، جو آپ کے اندر امت کا خیال ہے، جو آپ کے اندر امت کی ویلفیئر کا ابھی پورا ایک سٹیٹ کا پورا انداز بیان کیا گیا، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی امت کے لیے کچھ کر کے جائیں ہم انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔